الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں جمعے کے دن کچھ دینی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے، کچھ بات کہنے کا، کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے، کرم ہے. حضرات، جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، عبادت کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کا کہنا ماننا یہ رسول کا کہنا ماننا ہے، اور رسول کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے. دونوں ہی مطلوب ہے اور دونوں ہی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سمجھ لیجیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اطاعت ظاہری اعتبار سے ہے، اور اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے وہ باطنی اعتبار سے ہے. کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی عنایت کی ہے، ایمان دیا ہے، ایمان باطنی اعتبار سے ہمارے اندر ہے لا الہ الا اللہ. اب محمد الرسول اللہ یہ ظاہر میں چمکنا چاہیے. اللہ ہمارے باطن میں ہو اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس طریقے سے جب زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ وہ کامیابی کے جگہ پر پہنچے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا کہ مثال دے کر سمجھایا کہ کسی نے پوچھا لعل سے کہ تیرے سے تو اپنے سے زیادہ محبت ہے، زیادہ محبوب تو ہے یا پھر آفتاب ہے؟ آفتاب زیادہ محبوب ہے یعنی سورج، یا لعل زیادہ محبوب ہے؟ تو لعل کہنے لگا کہ اگر میں اپنی ذات سے مجھے اپنی ذات سے محبت ہے تو یہ محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ آفتاب سورج سے مجھے یہ صفات ملی ہے اور اس سے مجھے نسبت ہے، اس وجہ سے لعل سے محبت ہے. اور اگر آفتاب کہنے لگے کہ مجھے آفتاب زیادہ محبوب ہے، سورج زیادہ محبوب ہے، تو سورج اس اعتبار سے ہے کہ لعل جو ہے
اسے جو چمک ملی ہے اور اسے جو فضیلت ملی ہے وہ سب کی سب یہ آفتاب سے ہے. تو آفتاب یعنی سورج اور لال جس کو موتی کہتے ہیں، یہ دونوں کی دونوں ایسے ہیں. اسی مثال کو دے کر سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ واسطہ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہے، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہے یا اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کو محبوب بنانا چاہتا ہے یا اس کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو ان دونوں محبتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر نہیں سکتے. اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پر قرآن کریم نے اطیع الرسول فرمایا اور کہیں پر اطیع اللہ فرمایا. تو اطیع اللہ، اللہ کا کہنا مانو، اطیع الرسول، رسول کا کہنا مانو. اللہ ہی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. تو دونوں میں اگر اطیع اللہ آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے محبت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر اطیع الرسول آتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو آپ وسلم سے تعلق بے حد ضروری ہے. اگر ان سے تعلق نہیں جڑے گا تو ایسی صورت میں اللہ کی محبت کو آپ حاصل ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ کا تعلق پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اللہ سے بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا تعلق اللہ سے نہیں ہے. کیونکہ کلام پاک میں دونوں لفظ فرمائے، اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب دنیا کے اعتبار سے یہ بات سمجھو، ہم جو ہے حکام ظاہری، جو حاکم ظاہری اعتبار سے دنیا میں ہے، اتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو خوشی سے. اللہ کی اطاعت، اللہ کا کہنا مانو خوشی سے، کیونکہ اطیع یہ تتو سے ہے اور تتو کے معنی آتے ہیں خوشی. اللہ کا کہنا کیسے ماننا ہے؟ خوشی سے. اس اعتبار سے اگر تم اللہ کا کہنا مانو گے کہ اگر نہیں مانوں گا اللہ مجھے سزا دیں گے، تو یہ اطاعت نہیں ہوئی، یہ اطاعت نہیں ہے. اگر آپ اس وجہ سے اللہ کا کہنا مان رہے ہیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ مجھے سزا دیں گے، اللہ میری پٹائی کریں گے، تو ایسے اعتبار سے یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت وہ ہے کہ خوشی سے اللہ کا میرے اوپر حق ہے، اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خوشی سے پڑھ رہا ہوں، میں جبرن نہیں پڑھ رہا ہوں، پٹائی کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں سزا کے ڈر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رب کا میرے اوپر حق ہے. جو حاکم دنیا کے اعتبار سے ہے، جو حکومت قانون نکالتی ہے، تو آپ اس قانون کو مانتے ہیں. حکومت کا جو قانون ہوتا ہے آپ اس کو مانتے ہیں، لیکن اس ماننے میں اور اللہ کے ماننے میں فرق ہے. اللہ کی ماننے میں اور حاکم کی ماننے میں فرق ہے. حاکم کی تم اس لیے مان رہے ہو
کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو حاکم مجھے سزا دے گا، جیل میں ڈال دے گا، مجھے پٹائی ہوگی، میری دھنائی ہوگی، اور اگر میں مانتا ہوں تو کچھ بھی انعام نہیں ملے گا۔ بھائی اگر تم حکومت کی مان رہے ہو دنیا میں، تم نے ایک بات مانی، مثال کے طور پر آپ جا رہے گاڑی پر ہیلمٹ لگا رکھا ہے، تو حکومت کی آپ مان رہے ہیں، تو پولیس آپ کو روک کر 500 کا نوٹ دے گی، نہیں بھائی آپ نے اس نیت سے نکلے ہیں آپ کہ دیکھو میں اطاعت کر رہا ہوں حکومت کی، اور ہیلمٹ لگا کر کے اور یہ ڈرائیونگ لائسنس جیب میں ڈال کر کے میں نکل رہا ہوں، اب مجھے پولیس والے 500 کا نوٹ دیں گے، اب حکومت 1000 روپے دے گی، اس نیت سے نکلتے ہو، تو پھر اللہ کی جو اطاعت کرتے ہو اس میں تو ایک دم فوراً ہے نماز پڑھنے آیا ہوں، مجھے تو اس سے اوپر بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ دنیا کے حاکموں کے بارے میں اطاعت کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے سزا ملے گی، اور کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نیت نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں ایک کام کرو اللہ کا فوراً ایک دم اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ ملے گا، اس لیے تم اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ آپ نے کوئی حکم مانا، فوراً سوچ رہے کہ اب مجھے کچھ ملے گا، دنیا کے اعتبار سے تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھتے اس طرح۔ ایک حکم مانے، 10 حکم مانے، کبھی نہیں شام کو آ کر کہتے ہیں کہ مجھے حکومت کی طرف سے اب یہ چٹھی آئے گی، اب میرے لیے بینک میں بیلنس ڈالا جائے گا، اور نماز پڑھنے کے اوپر فوراً مجھے اتنا ثواب ملے گا، مجھے جنت ملے گی۔ یہ اللہ کی قدر نہیں ہے، یہ اللہ کی قدر نہیں ہے، تم نہیں کر رہے ہو اللہ کی قدر، تم تو ڈر سے کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کا کہنا کس لیے ماننا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا ماننا رضامندی سے، خوشی سے، کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ کا میرے اوپر حق ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا رب خوش چاہیے، اس اعتبار سے میں جمعے کی نماز پڑھنے آیا ہوں، اس اعتبار سے میں نماز پڑھنے آیا ہوں، اس اعتبار سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے میں اللہ کے حکم، میں گانوں سے اس لیے بچ رہا ہوں، میں ناچ اور ڈراموں سے اس لیے بچ رہا ہوں، میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، یہ ہے اطیع اللہ۔ اب اللہ کا کہنا ماننا ہے، کیا نیت ہے آپ کی میاں، کس نیت سے آپ اللہ کا کہنا ماننے آئے ہو، یہ کسی کو بھی خبر نہیں، بس اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ اللہ ہمیں جو بھی کام کرو اللہ کی رضامندی کے لیے بات کرو، اور وہ رضامندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جس طریقے سے انہوں نے کوئی حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لانا، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ اور لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے لعلکم یرحمکم، تمہارے اوپر رحم کرے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ یوں نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، اپنے بندوں کی توہین نہیں کی، اسے شرمندہ نہیں کیا، بلکہ اسے یہ کہا کہ اگر تو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرے گا، تیرے اوپر اللہ کی رحمت، اللہ رحمت اپنی ڈالے گا تیرے اوپر، اور رحمت کے اندر جب تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا تو اسی کے اندر جنت ہے، اسی کے اندر رضامندی ہے، اسی کے اندر اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے، سب کچھ ترحمون کے اندر۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس وجہ سے کرنی ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ لعلکم ترحمون، تو اس لیے ہمیں چاہیے، اور حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، بخاری شریف کی روایت، مگر جس نے انکار کر دیا، جس نے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو کھڑا کرے کہ جی میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا؟ بھائی سب ہم امتی ہیں یا نہیں امتی؟ تو ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انکار کر دے گا کھڑا ہو کر میں تو جنت میں جاؤں گا؟ ہر آدمی کی تمنا، ہر بچے کی، بوڑھے کی، جوان کی، عورت کی، سب کی تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یوں فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت، میرا کہنا نہیں مانا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب جنت میں جانے کا انکار اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ مانتے ہیں اپنے رسول کا کہنا؟ اب جو نہیں ماننا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانوں کو نہ سنو، گانے چھوڑ دو، ناچ چھوڑ دو۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں گانوں کو، کتنے ناچ کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اب کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس حکم کو مان رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا پردہ کرو، عورتوں کو لازم نہیں کہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو اس حکم کو مان رہی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت کی آواز، اللہ نے فرمایا عورت کی آواز پردہ ہے۔ اب کتنی عورتوں کی آواز پردہ ہے؟ کتنا حکم مان جا رہا ہے؟ تو اگر اس حدیث کی روشنی میں اپنے زندگی کو آپ دیکھو گے تو اکثر لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو جنت میں جانا نہیں چاہتے، جو جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں آپ کو اکثر مل جائیں گے۔ 90% آدمی کم از کم آپ کو ایسے ملیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کا دین سمجھ رکھا ہے، اور مذہب اسلام اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ جیسا میں چاہوں گا ایسا ہوگا۔ نہیں میاں، ایسا دین اللہ کو مطلوب نہیں ہے، ایسا دین نہیں چاہیے آپ کو، ایسا اطاعت نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو آپ سے۔ اطاعت وہ چاہیے جس میں ہر وقت سر تسلیم اور خم سے جھکا ہوا والا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، آپ اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ اب یہ بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن ہم میں سے کتنے دل ایسے ہیں جن کے اوپر یہ بات اثر کر رہی تھی؟ وہ ابھی باہر نکلے گا اور اطاعت کرے گا، سننے تک محدود ہے، دل کے اوپر اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا دل سادہ نہیں ہے، ہمارا دل خالی نہیں ہے، اس کے اندر شکوک بھرے ہوئے ہیں، شک، گمراہیاں بھری ہوئی ہے، اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، عقائد کے اعتبار سے اور مذہب اسلام کے اعتبار سے ہم ہر حکم کو جائز سمجھتے ہیں۔ کبھی ہم نے ناجائز سمجھا ہی نہیں۔ جب ہم ناجائز کو ناجائز سمجھیں گے، جائز کو جائز سمجھیں گے، تبھی تو قرآن اثر کرے گا دلوں پر۔ قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا، بیان ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ دل ہمارے سادے نہیں ہیں۔ سادہ دل والا تو بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے جب قرآن کا حکم آتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر شک ہے، جب تک یہ شکوک دور نہیں ہوں گے، اور یہ دور ہوں گے اللہ کے رسول کی اطاعت سے، فرما برداری سے،
جب تک آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا شروع نہیں کریں گے تب تک آپ کا دل خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب تک ہاتھ نہیں دو گے تب تک آپ کے سکوت ختم نہیں ہوں گے، چاہے ساری زندگی آپ نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی آپ قرآن سنتے رہو، اثر نہیں ہوگا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اگر اپنے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر چاہتے ہو، بیانوں کا اثر چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ آپ کسی عالم کی صحبت اختیار کریں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اللہ والے عالم یہ اللہ کے خاص لوگ، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطیع اللہ اور اطیع الرسول اس آیت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں قرآن کا اثر، قرآن کی تلاوت، بیانوں کا اثر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں کے شکوک اور شبہات کو اللہ دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔